الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. صدق اللہ العظیم. میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کے بعد پڑوسیوں کے حقوق بتائے. پڑوسی تین قسم کا ہوتا ہے. آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی اگر ہے رشتہ دار تو پہلا اس کا حق ہے. دوسرے پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہے. تیسرے پڑوسی مسافر والے پڑوسی، ہم سفر میں جا رہے ہیں وہ پڑوسی. یہ تین پڑوسی ہیں. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. پڑوسیوں کے تعلق سے آپ اتنی بات یاد رکھیے. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی نصیحت فرمانے لگے کہ شک و شبہ ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے پڑوسیوں کو بھی دینا پڑے. کتنا اہم ہے. فرماتے ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ گھر میں امن والی زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو، اور گھر کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پڑوس میرا اچھا ہو، پڑوس جھگڑالو نہ ہو. فرماتے ہیں اگر پڑوسی بدمزاج ہے، پڑوسی جھگڑالو ہے، پڑوسی بد زبان ہے تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے نبی نے پناہ مانگنے کی فرمائی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو برے پڑوسی سے. اور اگر پڑوسی حسن اچھے اخلاق والا ہے، شریف ہے، دیندار ہے، معاملہ فہم ہے، مددگار ہے، تو فرماتے ہیں کہ انسان اور محلہ اور پڑوسی سب جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں. لہٰذا ہم سمجھدار، شریف، معاملہ فہم، مددگار پڑوسی بنیں گے. پڑوسی کے تعلق سے بڑی اہم باتیں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی نیک ہے وہ خوش بخت انسان ہے، اور اگر کسی کا پڑوسی اچھا ہے تو وہ بھی خوش بخت انسان ہے. اسی طریقے سے متعدد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے پڑوسیوں کے تعلق سے. چند سرسری آپ یہ سمجھ لیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے. فرماتے ہیں پڑوسی کو کسی قسم کا تکلیف نہ دو، نہ ذہنی، نہ مالی، نہ جانی. میرے نبی ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تو فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے. اسی لیے اسلام میں ہے تو اپنا گھر اونچا بنا رہے ہو، پڑوسی کا خیال کرو، پردے کا، اس کی بہو بیٹی کی پردے کا. آگے فرماتے ہیں کہ دوسرا حق یہ ہے پڑوسی کا کہ اس کی عزت اور آبرو پر غلط نگاہ نہ ڈالی جائے. فرماتے ہیں کہ پڑوسی کی بیوی، بہو، بیٹی پر غلط نظر ڈالنا گھناؤنا جرم ہے اسلام میں. اسی طریقے سے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. فرمایا پڑوسی کے ساتھ اس کی مدد کرو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کو ہدیہ بھیجو. اور اگر تم بغل میں پڑوسی غریب ہے تو سالن پکا رہے ہو تو تھوڑا سا شوربہ بڑھا لو اور اس کے ہاں شوربہ بھیج دو. فرماتے ہیں پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ تم اگر مکان بیچ رہے ہو تو پہلے پڑوسی سے پوچھو، پڑوسی نہیں ہے تو اس کے آنے کا انتظار کرو، وہ منع کر دے پھر دوسرے کو دو. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. لہٰذا آج ہمارا رویہ پڑوسی کے تعلق سے صحیح نہیں ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے ان باتوں پر یا اس کے علاوہ جو باتیں پڑوسی کے تعلق سے ہے معلوم کر کے اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.